دوسروں کو خوش رکھو گے تو تمہیں اصلی خوشی ملے گی۔ برائی کے متعلق سوچنے سے شیطان فوری طور پر مددگار کے طور پر شامل ہو جاتا ہے، اس لیے اپنی سوچ بھی صالح رکھو۔ صبح جلد بیدار ہو کر فرائض ادا کرنے کے بعد رزق کی تلاش میں نکل جانا خیر و برکت کا ذریعہ ہے۔ اس دنیا کی طرح اور بھی بے شمار دنیایں ہیں۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے۔ خریدار دکاندار پر اعتماد کرتا ہے، دکاندار کو چاہیے کہ اسے بے اعتماد نہ کرے۔ بیٹے اور بیٹی کو پیار کرو۔ بچوں کے دل میں بار بار یہ خواہش ابھرتی ہے کہ والدین ان کو پیار نہیں کرتے۔ ان کا حوصلہ بڑھاؤ، اس عمل سے ان کا دماغ بڑا ہوتا ہے۔ انسان کی بزرگی اور رتبے کی بلندی کرامات سے نہیں، عصمت اور کردار کی صفائی سے ہے۔ بچوں کو بہترین لباس پہنانا، عمدہ قسم کا کھانا کھلانا اور اعلیٰ تعلیم دلوانا والدین کی پہلی ذمہ داری ہے۔ جس کام میں نفسانی غرض شامل ہو جائے پھر اس کام میں کوئی برکت نہیں رہتی۔ مومن آخرت کا شائق اور کافر دنیا کا حرص، دونوں کا یکجا ہونا محال ہے۔ رزق ہمیشہ زمین سے طلب کرو، آسمان سے ہرگز نہ ٹپکایا جائے گا۔ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ نیکی کا پھل لذیذ اور بدی کا پھل انتہائی کڑوا ہوتا ہے۔ صالح حلال لقمہ غذا اور خلوص نیت سے اللہ کی عبادت ہی اولاد صالحہ پانے کا واحد ذریعہ ہے۔ ایسی اولاد بلند مرتبہ ولایت کا عرفان پا کر والدین کی بخشش کا باعث بنتی ہے۔ نکاح ایک ایسی شے ہے جو عورت کو راہ حق پر گامزن کر کے بارگاہ خدا میں مقبول بنا دیتا ہے اور انعامات الہی پانے کا حقدار بناتا ہے۔ بزرگوں کی محفل میں خاموشی سے بیٹھ کر ان کی باتیں غور سے سنو، ادب و احترام ملحوظ رکھ سوالات کرو تاکہ مجلس میں موجود لوگ بھی ان کے علم سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ تخلیق میں روشنی کا عمل دخل ہے۔ کوئی بھی تخلیق روشنی کے تانے بانے کے بغیر موجود نہیں۔ جس نے اپنے مشفق کے حکم کو نہ مانا وہ اس کی شفقت کے سائے سے محروم ہوا۔ بانس میں موجود پانی کو پاؤں کی تلی پر لگا دیجئے، قد لمبا ہونا شروع ہو جائے گا۔ ارادے میں اگر یقین اور بھروسے کی روشنیاں بھر دی جائیں تو ارادے پر عمل ہو جاتا ہے۔ جس نے اپنے نفس کی بے جا خواہشات کو سر پر چڑھایا وہ ہلاک ہوا۔ بلا ایمان و یقین کامل منزل مراد ہاتھ نہیں آتی اور ہمت راہی میں دم توڑ دیتی ہے۔ حرص و لالچ ابلیس کا وہ حربہ ہے جس سے وہ اللہ والوں کا شکار کرتا ہے۔